علی جناب مجد الاسلام مولانا شمس تبریز صاحب قبلہ کہ جن کے بیان آپ نے سنا سماعت کیا، آج کا یہ سیمینار جس میں ملک کے مشہور و معروف اسکالرز علماء تشریف لائے، غدیری یووا فاؤنڈیشن آپ سب کا استقبال کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جناب شمشاد خان جائسی صاحب، جناب زین الحسن صاحب اور جناب ارباز حسین صاحب اور میانک سنگھ یادو صاحب جو لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں، آپ سب کا بھی غدیری یووا فاؤنڈیشن دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا استقبال ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لے آئے۔ میں گزار ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں جلدی چاہتا ہوں کہ یکے بعد دیگر مقررین سے گزارش کر لوں۔ میں اب التماس کر رہا ہوں بڑے ہی ادب کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، میری نظر جا کے ٹھہرتی ہے پروفیسر شاہ محمد وسیم صاحب، ڈین فیکلٹی آف کامرس رہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جن کی خدمات بالخصوص نہج البلاغہ پر آپ کے آرٹیکلز، آپ کے لٹریچر جو فراہم ہیں اور آپ نے بڑی خدمات کی ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں پروفیسر شاہ محمد وسیم صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو آ کر کے آپ کو خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں پروفیسر شاہ محمد وسیم صاحب، سابق ڈین چیئرمین فیکلٹی آف کامرس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ السلام علیکم۔ میں اپنی تقریر کو بہت جلدی ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے تو میں قرآن کی دو آیتیں آپ کی خدمت سے پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ کیونکہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، یا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، قرآن نے کہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اور اگر صادقین کے ساتھ دنیا رہتی تو امن و امان بھی ہوتا اور دین بھی عام ہوتا۔ لوگ جو ہیں ادھر ادھر گھومنے لگے، اس لیے میں آپ کو بتاؤں وہ صادق کون ہیں۔ تو صادق کے لیے کہ حجرات کی 15ویں آیت ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ صادق وہ ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور اسے کبھی شک نہ ہو۔ اور مولا کائنات علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر ساتوں آسمانوں کے پردے بھی ہٹ جائیں تو میرے ایمان بالغیب میں ذرا برابر فرق نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ ورسولہ ثم لم یرتاب۔ وہی پڑھا میں نے آپ خدمت میں اس کی اردو۔ تو یہ تو ہے کہ پہلے تو صادقین کو پہچانیے، اور جب آپ صادقین کو پہچان لیں گے تو اسی راستے پر چلیں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے۔ جب دنیا ڈھونڈنے لگے گی دین کے معاملے میں جمہوریت لائی جائے گی تو نتیجہ وہی ہوگا کہ آج مسلمانوں کے 72 فرقے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پہچاننے کی کوشش کرے کہ کیا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون تھا کہ جس کی دولت اسلام پر خرچ ہوتی رہی؟ وہ کون تھا کہ جس نے دفاعی جنگیں لڑی، تلوار اور سب کچھ لٹا دیا؟ تو جناب خدیجہ کی دولت تھی، اور اس کی وارثہ کون تھی؟ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ۔ اور تلوار کس کی چلی دفاعی جنگ میں؟ کون تھا کہ جو سینہ سپر رہا؟ اور وہ تھے علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ تو لہذا ماننا پڑے گا کہ اگر تم سچے مسلمان ہو تو ان کی عظمتوں کو سلام کرو کہ جنہوں نے اسلام کو زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب رہا حضرت علی علیہ السلام کے علم کا مسئلہ، تو میں چھوٹے جملوں میں بات ختم کروں گا کہ آپ نے وہ بات کہی اب سے 1400 سال پہلے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو تمہارے اس پانی سے روشنی کا انتظام کر دوں، 1400 برس پہلے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ افسوس کہ نہ وہ ساز و سامان ہے نہ وہ معاونین ہے میرے پاس۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے جناب عقیل آئے، اب دوسرا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا کہ کچھ زیادہ مانگنے جو ملتا تھا روزی، تو آپ نے منع فرما دیا۔ اب آج کیسے لوگ ہیں جو بھائیوں اور بندوں اور تعلقات والوں کے لیے کیا نہیں کرتے؟ یہی وجہ ہے کہ دنیا سے عدل جو ہے مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں قومیں ہیں، کہیں قبیلے ہیں،
کہیں خاندان ہیں، کہیں افراد ہیں. اس لیے اگر تمہیں سچا اسلام سمجھنا ہے تو وہیں جانا پڑے گا جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہچانوا کے گئے تھے. اب اس کے بعد ایک دوسری بات ہے کہ جب آپ گویا کے چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے، حالانکہ وہ پہلے امام تھے اور اس وقت بھی خلیفہ تھے، وہ کنٹینیوم تھا، تو آپ نے جناب عبداللہ آئے، جناب زینب جو، تو وہ ایک قسط ایڈوانس مانگ رہے تھے کہ پہلے وہ جو وقت مقررہ ملتا تھا سب مسلمانوں کو تو وہ اس سے کچھ دنوں پہلے دے دو. آپ نے فرمایا نہیں فرزن، پہلے سے دوسروں سے ایک دن بھی پہلے نہیں اور ایک درہم بھی زیادہ نہیں. اب اگر یہ کنبہ پروری آج دنیا میں ختم ہو جائے اور نہج بلاغہ کے صفحات کو الٹ کے دنیا دیکھے کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو ہندوستان بھی ترقی کرے گا، عوام بھی ترقی کریں گے. اب اس کے بعد آپ جب عمال حکومت ٹیکس کے لیے جاتے تھے تو اس زمانے میں کیش کا تو ٹیکس ہوتا نہیں تھا، جو غلہ ولہ پیدا ہوتا تو وہی ہوتا تھا. تو آپ فرماتے تھے اس کے 2 حصے کر دو، پھر 2 حصوں کے اور 2 حصے کر دو، اور اس کے 1/4 شاید ٹیکس کیا تھا یا اور حصے ہوتے تھے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نہ پہلے لینا، جس کا غلہ اسے کہنا تم اپنی پسند کا سب اٹھا لو، اور اس کے بعد جو بچے تو ٹیکس میں لے لینا. اس کا مطلب ہے کہ عدل جو ہے امیر المومنین نے اس طریقے سے کیا ہے، کچھ کہنے کو نہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک بات یہ ہے آپ کو کہنا کہ کوفی عنان جو یونائٹڈ نیشنز کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں، جب وہ ایران گئے اور وہاں انہیں پتہ چلا تو انہوں نے مالک اشتر کو جو مولانا نے خط لکھا تھا کہ دیکھو ہم تمہیں ان طرف بھیج رہے ہیں جہاں 2 طرح کے لوگ ہیں، تمہارے دینی بھائی میں نے آپ کی عرض کیا. تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کوفی عنان نے یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کا جو گیٹ ہے اس کے سامنے بہت بڑے پتھر پر مالک اشتر کو جو مولانا نے خط لکھا تھا کہ دیکھو جہاں بھیج رہا ہوں 2 طرح کے لوگ ہیں، دینی بھائی بھی اور غیر دینی بھائی بھی، تمہارے دونوں ساتھ یہ شخص سن کرو، اور دیکھو کوئی شخص بھوکا نہیں رکھتا جب تک اس کا مال کسی سرمایہ دار نے دبا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اس کو انہوں نے کندہ کرا دیا ہے اور آج اقوام متحدہ کے گیٹ پر یہ چیز موجود ہے اور بالا کائنات کا پیغام جو ہے امن عالم کے لیے دنیا میں نشر ہو رہا ہے. وقت کم دیا گیا تھا، بول سکتا ہوں لیکن مجبور. السلام علیکم.